سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے سارا معاملہ جو رکھا ہے ہمارے زندگی کا، آپ یہ دیکھیں، اس کے لیے 2 سورسز ہمیں اللہ پاک نے دیے ہیں، 2 سورس دیے ہیں، ایک تو قرآن اور ایک صاحب قرآن جن کو قرآن کیا گیا. یہ 2 ایسے سورس ہیں. آپ کی زبان مبارک سے نکلے گی جو بات وہ حدیث بن جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے آئے گی وہ قرآن بن جائے گا. اب یہ دور سے ویسے ہی ہے، یہ 2 خزانے ہیں جو لاجواب خزانے اللہ پاک نے دیے ہمیں. جیسے مثال میں نے آپ کو دی تھی اس آدمی کی کہ خزانے پہ اس کے بیٹے نے اعتبار نہیں کیا، اس کے اولاد نے اعتبار کیا، کھودا تو خزانے نکل آئے. اسی طرح ایمان والے تو سبھی ہیں، مومن تو سبھی ہیں، کلمہ سب پڑھتے ہیں، لیکن اس میں سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں کہ جو ان سورسز کا اعتبار کر جاتے ہیں، کہ اپنی زندگی کا محور جو ہے، سینٹر پوائنٹ جو ہم رکھیں وہ ان 2 چیزوں پر رکھیں بس. کہ ہمارے فائدے کی چیز کیا کیا بتاتا ہے قرآن، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کو پکڑ لے آدمی. الحمدللہ کبھی انسان جو ہے پھر وہ نہ پریشان ہوگا، نہ مایوس ہوگا، نہ دنیا میں مایوس ہوگا، نہ آخرت میں مایوس ہوگا. بولے سبحان اللہ. بتا دوں وہ کام آئے گا بہت زبردست اگر یقین کریں گے. جو یقین کرے گا ہاتھ کھڑا کرے. صحیح. تو دیکھ لیں گے کل سے کتنے لوگ یقین کرتے ہیں اس بات میں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں بھائی سنو، تم سب جو دیکھ رہے ہو یہ چیزیں مل رہی ہیں، میں تمہیں ایک چیز بتاؤں. تو اللہ کے نبی تھے کیا کہ سب سے بہترین چیز جو تحفہ ملتا ہے اس شخص کو ملتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب کسی کو دولت مل رہی ہے، سرت مل رہی ہے، جائیدادیں مل رہی ہیں، بیٹے مل رہی ہیں، بیٹی مل رہی ہیں، گاڑی مل رہی ہے، لیکن اگر اس شخص کو اللہ کا ذکر مل رہا ہے ہی اس تک. میرے حضرت کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے قربان. کہتے بابو تو قدر ہی کوئی نہیں کرتے اپنی زبان، تو ہی چیز دی قدر کوئی نہ کرتے کہ ذکر ہے کیا. جی ذکر کو پائے، اپنی زبان بولنا، جی ہی ذکر کو پائے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی عزت پا گئی. کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو بہت کم ہے. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا کہ جس وقت صبح ہو فجر کے بعد بیٹھ کے وہ سب سے بڑا انعام لے کے مسجد سے نکلے، چوڑا ہو کے نکلے، بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، ذکر کرنے کا مسجد سے نکلے. پوری دنیا میں جو تقسیم ہوا ہوگا سب سے بڑا انعام اس شخص کو ملا ہے جو وہاں سے نکلے. کریں گے صبح ذکر؟ میں تقریر تو نہیں کر رہا، میں تو انفارمیشن دی ہے. نبی بن کو خزانہ آپ کے سامنے پیش کیا. رونے ختم ہو جائیں گی، بکواسیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں آج ہی کی مثال اس آدمی کو دی میں نے. بابو ہی وجہ نال ذکر نہ کرو کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے. نہ اس لیے نہ ذکر کرو کہ مجھے فلاں ملے گا، مجھے فلاں چیز مل جائے گی، دکان مل جائے گی تو فلاں ہو جائے گا دکان میں، اس لیے میں ذکر کروں. نہیں، اس چیز کے لیے ذکر نہ کرو. ذکر کرنا ہے تو محبوب کی تلاش میں کرو. پھر یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی تلاش میں کرو. محبوب ملے نہ ملے اپنی آرزوؤں سے دستربردار نہ ہو. کیا پیاری باتیں کرتے ہیں اللہ والے. آپ دستبردار نہ ہوتا نہیں اپنی آرزو سے کہ یہ ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. آج کہتے ہیں نا کچھ پتہ نہیں چل رہا، دل سے جی وہ کیفیت اتر گئی ہے، ہمیں تو مزہ نہیں آ رہا. ہاں یہ عاشق کا کام نہیں. کہتے ہیں محبوب کو پاؤ نہ پاؤ. حضرت فرماتے تھے محبوب کو پاؤ نہ پاؤ، وہ تمہیں ملے نہ ملے لیکن تلاش جاری رکھو. کبھی بھی دستبردار نہ ہونا اس چیز سے. خواہش کو زندہ رکھو، محبوب مل جائے گا تمہیں.
کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی توفیق ملے کسی چیز کی، پتر یاد رکھیں کوئی چیز، حضرت سناتے تھے اینو نہ بھولیں کہ چیز، ایک لفظ ایسے سکھاتے تھے اللہ والے، کہتا جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آخرت کا انعام ملے تو دو چیز کرنا، یہ کہنا اس وقت اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے ملی ہے اور بزرگوں کی برکت سے ملی ہے. اس فکر کو رکھ لیں. برکت کس کی ہے اور رحمت کس کی ہے؟ اور جس نے بزرگ کو ماننا نہیں تو برکت ملنے کا، اس کو کسی سے تعلق رکھنا نہیں، کسی پاس بیٹھنا نہیں، کسی پاس آنا نہیں، نیتیں صاف نہیں کرنی. ایسی کوئی زندگی ہے؟ آج اگر تمہارے پاس کسی بزرگ سے تعلق نہیں ہے، تعلق بناؤ.